بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں دو مراحل سامنے آتے ہیں، ایک عمل قلیل ہے اور ایک عمل کثیر ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اس کی کچھ چند مثالیں ہیں، اکثر تو گزر چکی ہیں لیکن دو تین رہ چکی تھیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ عمل قلیل یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ منفرد نماز پڑھ رہا ہے یا باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ایک امام کی معیت میں نماز کو ادا کر رہا ہے یا منفرد اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، چاہے فرض نماز پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں رکوع میں گیا، اس کی ٹوپی گر گئی، اس کی ٹوپی گری سجدے والی جگہ پہ پڑ چکی ہے۔ آیا یہ اب اس ٹوپی کو اٹھا کے اپنے سر پہ پہن سکتا ہے یا نہیں پہن سکتا؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے اگر اس کی ٹوپی گر گئی، اب اس کا فاصلہ ہے، اب یہ نیچے جھکے گا، ٹوپی کو اٹھائے گا، اور ٹوپی کو اٹھا کے سر پہ پہنے گا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور یہی مثال دوسری ہے کہ اب وہی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے وقت سجدے میں گیا، جو ہی اس نے پہلا سجدہ کیا ہے، دوسرا سجدے کے لیے اٹھنے والا تھا، اس کی ٹوپی گر چکی ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں اگر اس کی ٹوپی گر چکی ہے، پہلا سجدہ کر کے قعدے میں بیٹھا، ٹوپی گر گئی ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ وہ ٹوپی کو اٹھا کے دائیں بائیں ہاتھ سے اٹھا کے اپنے سر پہ پہن سکتا ہے۔ اس کو پہننا یہ افضل ہے۔ اب پہننا اس لیے پہلے وقت میں، پہلے جو وقت گزر چکا ہے رکوع والا، اس میں پہننا افضل نہیں ہے، بلکہ نماز فاسد ہونے کا احتمال قوی ہے۔ لیکن سجدے میں اگر اس کی ٹوپی گر گئی، سجدے سے سر اٹھا رہا تھا، اس وقت اگر ٹوپی گر گئی تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس وقت ٹوپی کا اٹھا کے سر پہ پہن لینا یہ افضل ہے۔ اگر نہ بھی پہنے پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اپنے ہاتھ سے اٹھا کے سر پہ پہن لیتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ پہننا اس کے لیے افضل ہے سجدے میں۔ اور دوسرا اس طرح قعدے میں بیٹھا ہوا تھا، کسی کا ہاتھ لگا، اپنا ہاتھ لگا، پھر اس کی ٹوپی گر چکی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ سجدے کی کیفیات اور قعدے کی کیفیات دونوں یکساں ہیں، برابر ہیں۔ اگر قعدے میں بیٹھے ہوئے ٹوپی اس کی گر گئی ہے تو پھر بھی ہاتھ سے اٹھا کے سر پہ پہن سکتا ہے، اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہے، بلکہ یہ اٹھا لینا اس کے لیے افضل ہے۔ اگر نہ بھی پہنے تو پھر بھی اس کی نماز قوی احتمال یہ ہے کہ اس کی نماز ہو چکی ہے۔ اب یہ چیز عمل قلیل اور عمل کثیر ہے۔ اور دوسرا عمل قلیل یہ ہے کہ اب ایک شخص ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ موبائل کو آف کر دیتا، سائلنٹ پہ کر لیتا، ویبریٹ پہ کر لیتا، لیکن اس کو معلوم نہ ہو سکا نماز میں اس کی گھنٹی بج گئی، موبائل کی گھنٹی بج گئی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس کو معلوم ہے کہ میرے دائیں پاکٹ میں پڑا ہے یا بائیں پاکٹ میں پڑا ہے، تو اندر ہی یعنی نماز کی حالت میں بٹنوں کو پریس کر لے تو اس سے اس کی نماز عمل قلیل میں آتی ہے، اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پاکٹ سے جیب سے نکال کے یوں ویبریٹ کر لیتا ہے، بند کر دیتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا عمل قلیل ہے، اس سے بھی اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن تیسرا آپشن یہ ہے کہ موبائل اس نے ہاتھ میں لے لیا، یوں دیکھ رہا ہے کس کی کال آئی ہے، کس کا میسج ہے، پھر بند کر دیتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ عمل قلیل نہ رہا بلکہ یہ اب عمل کثیر بن چکا ہے، اس لیے کہ اس کو دیکھ رہا ہے کس کی کال موصول ہو رہی ہے، کس کی کال آ رہی ہے، تھوڑا سا اس نے دھیان کر لیا تو اس سے نماز فاسد ہونے کا احتمال ہے۔